الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور شکریہ کے سارے پاک، مطہر اور معلی کلمات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے کہ جس کی جتنی بھی تعریف بیان کی جائے، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، پاکیزگی، تطہیر، تقدیس، تجمیل بیان کی جائے کم ہے۔ حق یہ ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ حمد و ثنا کے بعد صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر،
جسد اقدس پر، روح اقدس پر بے شمار انگنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا. مختصر سی حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو حق سننے، حق سمجھنے اور اس حق پر ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے. میں نے آج گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع اپنی نوعیت کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور آج کا موضوع سخن ہے ایمان بالرسول کے تقاضے. ایمان کیا ہے آپ جانتے ہیں، ایمانیات کیا ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں. ایمانیات کے اندر ایک بہت بڑا چیپٹر کھلتا ہے ایمان بالرسول، رسول پر ایمان لانا. اور ایمان بالرسول کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں. آج ہمارا مطمع نظر، آج ہماری سوچ، آج ہمارا زاویہ، ہماری نگاہ صرف اور صرف ایمان بالرسول پہ ہوتی ہے. اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، سارے نبیوں کو مانتے ہیں، قیامت کے دن کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جانتے نہیں ہیں. تو آج اللہ کی توفیق سے ایمان بالرسول کے 3 تقاضے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس امید پر کہ اس مختصر سے وقت میں آپ کی پوری توجہ مجھے حاصل رہے گی. یاد رکھیے ایمان بالرسول کے 3 تقاضے ہوتے ہیں. کتنے تقاضے ہوتے ہیں جی؟ 3 تقاضے ہوتے ہیں. محبت رسول، اطاعت رسول اور اتباع رسول. پھر سن لیجئے گا، محبت رسول، اطاعت رسول اور اتباع رسول. آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ آج محمد نبوی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا المیہ یہ ہے کہ ہم محبت سے شروع ہوتے ہیں اور محبت پر ہی ختم ہو جاتے ہیں. اطاعت کا نہیں معلوم، اتباع کا نہیں معلوم. یاد رکھیے گا، یہ محبت، اطاعت اور اتباع بیک وقت ایک ہی لمحے میں، ایک ہی لحظے میں تینوں مطلوب ہیں. کیا مطلب؟ محبت اطاعت کے بغیر غیر معتبر ہے، اطاعت اتباع کے بغیر غیر معتبر ہے، اور اتباع محبت اور اطاعت کے بغیر غیر معتبر ہے. محبت بھی ہو، اطاعت بھی ہو، اتباع بھی ہو، اس کو کہتے ہیں ایمان بالرسول. کیا ہوتی ہے محبت؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں اور بہنوں، ابو طالب کو آپ جانتے ہیں. ابو طالب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کو آپ جانتے ہیں، جنہوں نے 40 سال سے زائد عرصے تک آپ سے محبت کا حق ادا کیا، آپ کو قوت بخشی، آپ کو اپنے سائے کے اندر رکھا، آپ کے اوپر کسی انگلی کو، کسی اٹھنے والی انگلی کو توڑ کے رکھ دیا، اپنے سائے شفقت کے اندر رکھا. بڑے بڑے طوفان آئے، بڑی بڑی سازشیں آئیں، لیکن ان سازشوں سے بچا کر کے رکھا. کتنا عرصہ؟ 40 سال سے زائد عرصہ. اور یہی ابو طالب جب وقت آتا ہے بستر علالت کے اوپر موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملتی ہے اللہ کے رسول، آپ کے چچا حضور بستر پر موجود ہیں، جان کنی کا عالم ہے، جسم سے جان نکلنے لگی ہے، روح اور جسم اب جدا جدا ہونے لگے ہیں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سننا تھا. آپ کھڑے ہوئے, ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی زبان سے کچھ جملے ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا, اے عم, یا عمی, اے چچا جان, یا عم, اے چچا جان, قل لا الہ الا اللہ. 40 سال کی رفاقت ہے, 40 سال سے زائد عرصے کی محبت ہے, ایک عرصہ ساتھ گزارا ہے, محبت ہے, الفت ہے, جذباتیت ہے, احساس ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ محبت کرنے والے اپنے چاچا سے کہتے ہیں, یا عمی قل لا الہ الا اللہ. کہہ دیجئے اللہ ایک ہے, کہہ دیجئے اللہ بے نیاز ہے, کہہ دیجئے وہ یکتا ہے, وہ واحد ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میری ماں اور بہنوں, ابو طالب مرتے ہوئے اپنی زبان سے کہتا ہے, بل علی ملت عبد المطلب, اور جسم اور روح جدا جدا ہو جاتے ہیں. عبد المطلب کی ملت کے اوپر مرتا ہوں. اسلام قبول نہیں کیا. محبت حد درجے کی, محبت حد درجے کی. یاد رکھیے گا, ایسی محبت کہ جس محبت کے اندر اطاعت نہ ہو, جس محبت کے اندر اتباع نہ ہو, وہ محبت کسی کام کی نہیں ہوتی. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اللہ اکبر کبیرہ. اطاعت. مدینے کے منافقین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی, لیکن ایسی اطاعت کہ جو اطاعت محبت سے بھی خالی اور اتباع سے بھی خالی. بھائی بہت توجہ کی ضرورت ہے آپ کی. میں نے کیا جملہ عرض کیا؟ مدینے کے منافقین نے کیا کی جی؟ کیا کی؟ اطاعت کی. کیا کی؟ اطاعت کی, لیکن وہ اطاعت کہ جو محبت سے بھی خالی اور اتباع سے بھی خالی. نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ سازشیں بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ سازشیں بھی کر رہے ہیں. رب کا قرآن نقشہ کھینچتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کر کے آتے ہیں, آخرت میں ایمان لے کر کے آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, کوئی ایمان نہیں ہے ان کا. يُخَادِعُونَ اللَّهَ, اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اور یاد رکھے, وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, یہ اللہ کو جو دھوکہ دیتے ہیں, یہ اللہ کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, اپنے آپ کو. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے اسلام کے مخالف بن کر سازشیں بھی کر رہے ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ, اپنے خلاف سازشیں کرتے ہیں, عقل نہیں رکھتے. مدینے کے منافق اتباع بھی نہیں کرتے تھے, نہ محبت, نہ اطاعت, نہ اتباع. کیا مطلب؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, قَامُوا كُسَالَىٰ, قَامُوا كُسَالَىٰ, بڑی آلکسی, ہمت نہیں ہے, بس کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے رسول کو دکھانے کے لیے, کھڑے ہوئے ہیں صحابہ کو دکھانے کے لیے. ابھی قیام میں ہیں تو یہ بھی قیام میں ہیں, نہ زبان سے سورۃ الفاتحہ, نہ تسبیحات, نہ قرآن. رکوع میں جانے کے بعد نہ کوئی تسبیحات. صحابہ رکوع میں تو یہ بھی رکوع میں, صحابہ سجدے میں تو یہ بھی سجدے میں, صحابہ قومے میں یہ بھی قومے میں, صحابہ قیام میں یہ بھی قیام میں. قوموں کسالہ, بڑی آلکسی. تو اب تک کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ایسی محبت کہ جس میں اطاعت نہ ہو, جس میں اتباع نہ ہو, کسی کام کی نہیں. اور ایسی اطاعت کہ جس اطاعت میں محبت نہ ہو, جس اطاعت میں اتباع نہ ہو, وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے. اور ایسی اتباع کہ جس اتباع کے اندر اطاعت نہ ہو, محبت نہ ہو, وہ بھی کسی کام کی نہیں ہے. یہ تینوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں. اطاعت کسے بولتے ہیں؟
کیا ہوتی ہے اطاعت؟ اطاعت کے دو مطلب ہیں، بس صرف دو مطلب. پہلا مطلب یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ. پہلا مطلب یہ ہے جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو. جو رسول تمہیں دے دے، جس بات کا حکم کر دے اس حکم کی تعمیل کرو. بس عقلی گھوڑے مت دوڑاؤ. ایسا کیوں نہیں ہوا، یوں کیوں ہو گیا، آپ نے یہ کیوں حکم دے دیا. اب سنیے گا ذرا، توجہ رکھیں. سن 8 ہجری ہے، فتح مکہ کا موقع ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا. بھائی توجہ ہے کہ نہیں؟ میں نے عرض کیا اطاعت کا پہلا مطلب کیا ہے؟ رسول جو دے دے اسے لے لو، جو حکم کر دے اس حکم کی تعمیل کرو. سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. ٹھیک ہے جی. فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن کچھ لوگ تھے کہ جن کو معافی نہیں مل سکی. اس کی الگ تفصیل ہے. ان میں ایک عبداللہ بن خطل بھی تھا. کیا نام تھا؟ عبداللہ بن خطل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے معافی نہیں ہے. صحابہ آئے، بتانے لگے اللہ کے رسول یہ عبداللہ بن خطل متعلق باستار الکعبۃ، یہ کعبہ میں گھس کر اور کعبہ کے پردے کو پکڑ کے لٹکا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نامہ جاری فرمایا، اے میرے صحابہ اقتلوہ، جاؤ اس کے پاس، کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو کر اس کو پکڑو، اس کو قتل کرو. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. توجہ نہیں ہوگی تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اگر کوئی شخص حرم کی حدود میں داخل ہو جائے تو حرم کی حدود میں داخل ہونے کے بعد اس کو امن ملتا ہے، امن ملتا ہے. لیکن جب صحابہ نے رسول کی زبان سے یہ سن لیا، اگرچہ وہ کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کے لٹکا ہوا ہے، جاؤ جا کے اس کو قتل کر دو. کوئی عقل گھوڑے نہیں دوڑائے، جیسا سنا ویسا کر لیا. یہ ہے پہلا مطلب اطاعت کا. دوسرا مطلب وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ. رسول کہہ دے روزہ رکھو تو روزہ رکھنا عبادت. رسول اگر کہہ دے روزہ توڑ دو تو روزہ توڑنا عبادت ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، فتح مکہ کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہیں، آپ کے ساتھ صحابہ بھی ہیں، اور سب کے سب روزے کی حالت میں ہیں. کس کی حالت میں؟ روزے کی حالت میں ہے. اللہ اکبر. عصر کی نماز ہو چکی ہے، مغرب کا وقت قریب ہے، روزہ کھلنے والا ہے، روزہ افطار ہونے والا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حکم نامہ جاری فرمایا. کیا حکم تھا؟ آپ نے کہا اے میرے صحابی جاؤ اور جانے کے بعد اعلان کر دو کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جتنے بھی صحابہ روزے کی حالت میں ہیں سب کے سب روزہ توڑ دیں. اب جب صحابہ نے یہ سنا، کچھ صحابہ نے روزہ توڑ دیا اور کچھ صحابہ نے روزہ نہیں توڑا. انہوں نے کہا یار ہم نوجوان ہیں، ہم برداشت کر سکتے ہیں، اگرچہ سفر کے اندر ہے، عرب ہے، لقدق صحرا ہے، اوپر آسمان ہے نیچے زمین ہے، اونٹوں کے اوپر، خچروں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر سفر ہے، لیکن ہم بھی بڑے کڑیل نوجوان ہیں، ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس نہیں ہوتا. بہرحال ہم روزہ نہیں توڑ رہے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ملی اللہ کے رسول آپ کے کچھ صحابہ نے روزہ توڑ دیا اور اکثر صحابہ نے روزہ نہیں توڑا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سننا تھا. آپ اپنے خیمے سے باہر آئے اور آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ. جن صحابہ نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی ہے, روزہ نہیں توڑا ہے, یہی لوگ نافرمان ہیں, یہی لوگ نافرمان ہیں, یہی لوگ نافرمان ہیں. اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے جس چیز کے کرنے کا حکم کیا وہ کر لیا اور جس چیز کے کرنے سے روکا اس سے نہیں رکے. یہ دونوں مطالب اور مفاہیم لازم ملزوم ہے اطاعت کے لیے. میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ سمجھ پا رہے ہوں گے انشاءاللہ. اتباع کیا ہے؟ اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے چلنے کو, کسی کو فالو کرنے کو. ہم جب سفر کرتے ہیں اور جب کسی منزل تک پہنچنا ہوتا ہے اور اچانک سے ہم رستہ بھٹک جائیں تو ہم اپنی گاڑی کو روکتے ہیں, کسی رکشے والے سے پتہ کرتے ہیں کہ جی فلانی جگہ پر جانا ہے, ذرا مجھے بتا دو کس طریقے سے جاؤں گا. کوئی گاڑی والا مل جائے, آپ اس سے پوچھتے ہیں یار میں نے نیپا جانا ہے, ذرا بتاؤ نیپا کا راستہ کہاں سے. وہ گاڑی والا کیا کہتا ہے, اچھا ایک کام کریں, میں نے خود نیپا جانا ہے, توجہ توجہ, میں نے خود گلشن جانا ہے, آپ ایسا کریں میری گاڑی کے پیچھے پیچھے اپنی گاڑی رکھیں اور مجھے فالو کرتے کرتے ہم گلشن پہنچ جائیں گے. اب اپنے ایمان سے بتائیے, جب راستہ پتہ نہ ہو, جب آگے کی منزل نظر نہ آ رہی ہو, تو آپ اس گاڑی سے آگے نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں نکلیں گے. بالکل پیچھے پیچھے چلیں گے, جہاں وہ موڑے گا آپ بھی موڑیں گے, وہ رکے گا آپ بھی رکیں گے, وہ گاڑی بھگائے گا آپ بھی بھگائیں گے, پیچھے پیچھے چلیں گے. اتباع نام ہے رسول کے پیچھے پیچھے چلنے کا. رب کا قرآن کہتا ہے سورۃ الحجرات بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اپنے اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا, پیچھے پیچھے چلتے رہو, بس پیچھے پیچھے چلنا. اللہ اکبر. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میری ماؤں اور بہنوں, ابو داؤد کی روایت ہے, میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما ہے. اور یاد رکھیے قرآن کا فیصلہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. دنیا کے اندر اگر کوئی پرسنالٹی, کوئی ذات, کوئی شخصیت تمہارے لیے رول ماڈل ہے تو وہ تمہارا نبی ہے. اس کے علاوہ کوئی رول ماڈل نہیں ہے. ہم نے اپنے نبی کو فالو کرنا ہے, اپنے نبی سے آگے نہیں بڑھنا. نبی نے جس طرح بتایا, نماز پڑھتے ہیں نا, کہ ہم اپنے حساب سے نماز پڑھتے ہیں کہ جی نماز میں داخل ہوتے ہیں کہاں سے, سجدے میں, پہلے سجدہ کر لو, پھر اس کے بعد اٹھ جاؤ, پھر سجدہ کر لو, پھر اٹھ کے رکوع کر لو, پھر رکوع سے اٹھ کے قیام میں آ جاؤ, اور آخر میں سورۃ الفاتحہ, اور اس کے بعد سلام پڑھ کے سلام پھیر دو. نہیں, جس طرح بتایا اس طرح عمل کرنا ہوگا. جب اللہ کہے گا کہ جھک جا, رکوع جس طرح اللہ نے بتایا ہے اس طرح کرنا ہوگا. ہم بتائیں گے کتنا جھکنا ہے, ہم بتائیں گے کس طرح سجدہ کرنا ہے. اللہ اکبر. میرے دوستوں, میرے بزرگوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام کے اندر تشریف فرما ہے. ایک صحابی رسول آئے, جاء رجل فی المسجد, اور نماز پڑھنے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں, توجہ توجہ میری طرف, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے ہیں
وہ صحابی رسول اپنی نماز مکمل کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام. نبی علیہ السلام نے کوئی دوسری بات نہیں کی، فوراً فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے صحابی جاؤ، واپس جاؤ، جا کے نماز کو دہراؤ، اس لیے کہ تم نے ابھی نماز نہیں پڑھی. اب صحابی تھے،